أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو ہم پارہ نمبر 6 کی آخری آیت سے اس کو کنیکٹ کریں گے، کیونکہ اسی کے حوالے سے، اسی کے کنیکشن میں یہ آیت ہے، اس لیے اس کو کنیکٹ کرنا ضروری ہے۔ کل آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی، تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ تو ایسے ہی عیسائیوں کے لیے آگے کی بات کہی جا رہی ہے، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو، قرآن کو جو رسول پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ تو علماء جو ہیں ان کے دل میں خشیت ہوتی ہے اور وہ رو پڑتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سن کر۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ تو جو نجاشی تھا اور اس کے جو درباری تھے، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سورہ مریم کی آیات سنائی تو وہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور جو دربار میں اس کے جو مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے تھے، وہ اتنا روئے کہ ان کے آگے جو صحیفے رکھے ہوئے تھے وہ ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ تو ان کے دلوں پر کلام اللہ کا اثر ہوا، یہ یہاں پر ثابت کرنا مقصود ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو نجاشی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے انتقال کی خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھائی۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو ایمان جو ہے وہ انسان کو امید عطا کرتا ہے، اور ہر اچھی بات کا بدلہ جنت ہے۔ ہانی بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عمدہ کلام کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ مدینہ منورہ کا پہلا خطبہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس میں فرمایا، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو بعض وقت ایک اچھی بات درجات کی بلندی اور اللہ کی رضا کا سبب بن جاتی ہے۔ اچھی بات کو کے لیے کہا گیا کہ اچھی بات صدقہ ہے۔ تو جو کوئی بھی اچھی بات کرے، اچھی بات سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ سچ سب کچھ ملا کر کے بیان کر دے۔ اچھی بات کا مطلب ہے اچھی بات، یعنی ایسی بات کہ جو بندوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق بھی ہو، وہ اچھی بات ہے۔ تو ایسی بات کرنا جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو خالی اگر کوئی یہ دیکھے اس حدیث کا ایک حصہ کہ عمدہ کلام کو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، تو کئی لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ بھئی کھانا کھلانا تو ہمارے بس کی بات نہیں، اپنے ہی ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی جنت میں جانے کا راستہ رکھ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اچھی بات کرنا۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا، عاجزی کے ساتھ بات کرنا، اور کہیں پر کسی قسم کا کوئی تکبر والا لہجہ نہ ہو، تکبر والا انداز نہ ہو، اس طرح سے بات کرنا۔ کوئی بھی بات اگر ان کو اچھی بھی بتائی جا رہی تو بہت حکمت کے ساتھ بتائی جائے، اس طرح نہیں کہ جیسے ایسا لگے کہ بتانے والا بس ایک کوئی بہت ہی عالم اور فاضل اور قابل انسان ہے کہ وہ اسی کو سب کچھ پتا ہے اور دوسرے کو کچھ پتا نہیں۔ تو ہر اچھی بات میں نرمی اور عاجزی کے ساتھ حکمت بھی ہوتی ہے۔ تو اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے اپنے بات چیت کرنے کے انداز کو چیک کریں کہ میں دوسرے سے بات کرتی ہوں تو میرا لہجہ کیسا ہوتا ہے، آیا یہ کہ سختی کا ہوتا ہے یا اس میں بہت زیادہ حاکمیت ہوتی ہے کہ بس دوسرے ہمارا حکم مان لیں، یا بہت زیادہ علمیت کی جھلک ہوتی ہے کہ بس دوسرے جو ہیں وہ میرے علم کے قائل ہو جائیں، یا پھر واقعی خیر خواہی ہوتی ہے کہ میں بات کو اس انداز سے کروں کہ دوسرے کی سمجھ میں بھی آ جائے اور وہ اس پر عمل کرنے کی طرف متوجہ بھی ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، بات کرنے کا یہ انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بات کو اس طرح سے نرمی اور حکمت سے کیا جائے کہ وہ دوسرے کے دل میں پڑ جائے اور وہ اس کو کرنے کے لائق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کام کے لیے، اور ہمارے رویوں کو، ہماری بات چیت کو اپنی رضا کے مطابق بنا لے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس آیت میں 16 بار آیا نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ تو اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک ہی کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیرو قرار پاؤ گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں، بدھ مذہب کے بھکشوؤں اور اشراقی متصوفین کی طرح رہبانیت اور قطع لذات کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ یعنی کہ ہمارا دین ہم کو رہبانیت نہیں سکھاتا کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو بھی حرام کر کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں کہ حرام کو حلال کر لیا جائے یا حلال کو بھی حرام کر لیا جائے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے، جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط
وہ औसत दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ, या एक गुलाम आजाद करो। और जो इसकी इस्तिताअत ना रखता हो वो 3 दिन के रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफारा है जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। तो यहाँ पे बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि अव्वल तो कसम अगर ऐसी बात की खाई जाएगी कि जिसको खा के फिर जानबूझ के तोड़ दिया जाएगा, तो उस पर कफारा किस तरह का है, और ऐसे कसम का तोड़ना बगैर कफारा के अदा किए हुए सख्त नापसंदीदा है। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या चीज है जिसको हद से तजावुज का ना करो के तौर पे कहा गया। तो हद से तजावुज करना बहुत वसी मफहूम का हामिल है। हलाल को हराम करना और अल्लाह की ठहराई हुई पाक चीजों से इस तरह परहेज करना गोया वो नापाक हैं, ये बजाय खुद एक ज्यादती है। फिर पाक चीजों के इस्तेमाल में इसराफ और इफरात भी ज्यादती है। फिर हलाल की सरहद से बाहर कदम निकालकर हराम की हुदूद में दाखिल हो जाना भी ज्यादती है, और अल्लाह को ये तीनों बातें बहुत नापसंद हैं। तो चूंकि बाज लोगों ने हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम कर लेने की कसम खा रखी थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इसी सिलसिले में कसम का हुक्म भी बयान फरमा दिया कि अगर किसी शख्स की जबान से बिला इरादा कसम का लफ्ज निकल गया है तो उसकी पाबंदी करने की वैसे ही जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी कसम पर कोई मुआखजा नहीं। जैसे लोग कह देते हैं ना कसम से या वल्लाह, तो ऐसे इरादा उनका कोई नहीं होता कि वो दिल से कोई किसी बात को करने न करने की कसम खा रहे हैं, बस ऐसे ही जबान से कह देते हैं। तो उसकी पाबंदी करने की वैसे ही जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी कसम पर कोई मुआवजा नहीं है। वो उनका एक तकिया कलाम है, उस तौर पे वो बोल रहे हैं। उनका इरादा उससे कोई काम से रुकना या करना नहीं है। और अगर जानबूझकर किसी ने कसम खाई है तो वो उसे तोड़ दे, तो फिर वो क्या करे कि कफारा अदा करे, क्योंकि जिसने किसी गुनाह की कसम खाई हो उसे अपनी कसम पर कायम नहीं रहना चाहिए। ऐसे मिसाल के तौर पर किसी ने किसी हलाल चीज को अपने ऊपर हराम कर लिया है, तो ये उसने गुनाह का काम किया है। तो अब उसके लिए जरूरी है कि वो उसको तोड़ दे उस कसम को, और तोड़े तो फिर वो कफारा अदा करे। और कफारे के लिए बता दिया गया कि पहले क्या करना है। सबसे पहले कफारा यह है कि 10 मिस्कीनों को वो औसत दर्जे का खाना खिलाओ जो अपने बाल बच्चों को खिलाते हो। ये पहली पहली चीज बताई गई कफारे के लिए। या फिर क्या करो, उन्हें कपड़े पहनाओ, या फिर क्या करो, एक गुलाम आजाद करो। और जो अगर, क्योंकि ये तीनों चीजों का ताल्लुक माल से है, जिसके पास इतना माल नहीं होगा वो ये कफारा नहीं अदा कर सकता। तो अब वो क्या करे, ऐसा शख्स जो अपने माल से कफारा नहीं अदा कर सकता, तो फिर वो 3 दिन के रोजे रखे। लेकिन पहले मरहले पे 3 दिन के रोजे नहीं है। इन 3 चीजों की अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर वो 3 दिन के रोजे रखे। और इसके लिए कहा गया कि ये तुम्हारी कसमों का कफारा है जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अपनी कसमों की हिफाजत किया करो, अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। तो कसम की हिफाजत के कई मफहूम हैं। एक ये कि कसम को सही मसरफ में इस्तेमाल किया जाए, यानी सही बात के लिए खाया जाए, फजूल बातों और गुनाह के कामों में उसको इस्तेमाल न किया जाए। दूसरे कि जब किसी बात पर आदमी कसम खाए तो उसे याद रखे, ऐसा ना हो कि अपनी गफलत की वजह से वो उसे भूल जाए और फिर उसके खिलाफ वर्जी करे। तीसरे कि जब किसी सही मामले में बिला इरादा कसम खाई जाए, किसी सही मामले में बिल इरादा कसम खाई जाए, यानी इरादे के साथ कसम खाई जाए, तो उसे फिर पूरा किया जाए। और अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए तो उसका कफारा अदा किया जाए। और इसी बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वहफज़ू ऐमानकुम, अपने कसमों की हिफाजत किया करो। इस तरह अल्लाह ताला अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाज़े करता है, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये आस्ताने और पांसे, ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे परहेज करो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब होगी। तो शराब जो है ये हर खबासत की जड़ है, और शराब से मुताल्लिक हर अमल मलऊन है। इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे थोड़ी सी इसकी तफसील।
تو اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں۔ پہلی چیز شراب، دوسرے قمار بازی، تیسرے وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نظر نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں۔ چوتھے پانسے، یعنی کہ پانسے پھینک کر کے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ تو جو آخر کی 3 چیزیں ہیں ان کی ہم تشریح پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت ہم اور آگے شراب کے متعلق کے کچھ احکام کی تفصیل دیکھیں گے۔ تو شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کی 219 نمبر کی آیت میں، اور دوسرا حکم سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں آ چکا تھا۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے اور بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا ہم یہودیوں کو تحفتاً کیوں نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے بااصرار دریافت کیا کہ کیا دوا کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ تو فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ ایک اور کسی نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت ٹھنڈا ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنا پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے تکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔ فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے پر، یعنی نکالنے والے پر، شراب کو کشید کر کے، اور کشید کرانے والے پر، اور ڈھو کر لے جانے والے پر، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو۔ تو اس طرح سے ایک چیز کی وجہ سے 9 لوگوں پر لعنت کی گئی ہے جو اس میں کسی بھی طرح سے ملوث ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں تک کے استعمال کرنے کو منع فرما دیا تھا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی، یعنی کہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ ان کو باقاعدہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے ان کو پاک کیا جائے اور پھر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر نشہ آور چیز، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی بیان فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ جس چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہے اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں۔ شراب کے بارے میں تفصیل ہم نے اس لیے دیکھی کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیزیں خرید کر کے لاتے ہیں اور اس میں شراب کی کوئی مقدار موجود ہوتی ہے، اس کے انگریڈینٹس میں الکوہل ہوتا ہے، تو پھر ہمیں دیکھ کر کے ایسی کوئی بھی چیز، اسپیشلی بیکری کی چیزیں، اس میں اکثر شراب کا کوئی کسی بھی طرح سے اس کو ڈالا گیا ہوتا ہے۔ تو چونکہ جو لوگ تیار کرتے ہیں، اب اگر کسی مسلمان کی بیکری نہیں ہے اور کسی غیر مسلم کی ہے تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو استعمال کرنا، اور وہ کچھ حکمتوں سے، اپنی کچھ مصلحتوں سے اس کو ڈالتے ہیں، لہٰذا ہمیں چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ کہ وہ کسی بھی طرح، کسی بھی انگریڈینٹ کی شکل میں ہمارے کسی کھانے میں شامل نہ ہونے پائے۔
اور اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے انگریڈینٹس چیک کرنا چاہیے، اگر لکھے ہوئے نہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے، اور اگر پھر بھی پتہ نہ چلے تو پھر ایسی چیزوں کو ترک کر دینا بہتر ہے۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، اس سے آگے کی ذمہ داری نہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی ہم کو پتا ہے، ہمارے علم میں آتا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن دوسرے اس سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے، اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک انسان کی دوسرے انسان پر نہیں ڈالی، حتیٰ کہ اپنے نبی کے لیے بھی یہ ذمہ داری نہیں رکھی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کی خوبصورتی آپ دیکھیں، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ 3 بار اس میں تقوی کا لفظ آیا ہے۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ بار بار تقوی کی بات کہی گئی، اور اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے ایک دفعہ اور تاکہ اور اچھی طرح سے آیت کلیئر ہو۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، یعنی کچھ لوگ جو اس وقت موجود تھے جب شراب حرام ہوئی تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ ان کے وہ ساتھی جو بغیر توبہ کیے اور شراب پینے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ ابھی تک جب تک حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک کہ وہ اگر اس کام کو کرتے رہے تو اس پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ کب ہوگا، پکڑ کب ہوگی، جب حکم آنے کے بعد بھی انسان اس پر کان نہیں دھرے گا اور وہی کام کرتا رہے گا، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اب حکم آنے کے بعد ان کاموں کو نہ کریں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں۔ سبحان اللہ، جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں۔ اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو متقی محسن جو ہے وہ متقی مومن سے بہتر ہے، یعنی جو شخص تقوی بھی اختیار کرے اور احسان کا معاملہ بھی کرے، اپنے کاموں کو اچھی طریقے سے بھی کرے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کو بہترین طریقے سے بجا لانے والا ہو، وہ متقی مومن سے بہتر ہے۔ وہ محسن جو ہے وہ خود پر بھی احسان کرتا ہے اور دوسروں پر بھی احسان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محسنین میں سے بنائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اگلی بار پھر مومنوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ تو شکار خواہ آدمی خود کرے، کسی دوسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے، دونوں باتیں حالت احرام میں منع ہے۔ نیز اگر محرم کے خاطر شکار مارا گیا ہو تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ محرم کون ہوتا ہے؟ جو احرام میں ہوتا ہے۔
البتہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا ہو اور پھر وہ اس میں سے اس شخص کو بھی دے تو فتن جو احرام پہنے ہوئے ہے تو اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس حکم عام سے موذی جانور مستثنا ہیں، یعنی کون کون سے جانور مارے جا سکتے ہیں حدود حرم میں بھی، احرام کی حالت میں بھی؟ وہ ہیں سانپ، بچھو یا باولا کتا، اور اس کے علاوہ چیل کے لیے بھی آتا ہے، اور ایسے دوسرے جانور جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ خشکی کا کوئی طرح سے بھی شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے انسان کے لیے شکار کر کے لاتا ہے جو احرام میں ہے تو احرام میں ہونے والے شخص کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں۔ کوئی شخص اپنے لیے شکار کرتا ہے جو احرام میں نہیں ہے اور توفتن دے دیتا ہے بلا کر کے احرام والے شخص کو، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ اور یہ بہت جس کو کہتے ہیں باریک سے فرق ہے، لہٰذا اس کو ملحوظ رکھنا، یاد رکھنا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے، خاص طور سے جو احرام کی حالت میں ہوں۔ اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے، حالت احرام کی حالت میں شکار نہ مارو کی بات کہہ دی گئی، پھر آگے کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے، بات کیا ہے؟ جان بوجھ کر، تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، یعنی کفارے کے طور پر قربانی کرنی ہوگی، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبے پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنا ہوں گے۔ تو یہ تمام امور کا فیصلہ بھی 2 عادل آدمی ہی کریں گے کہ کس جانور کے مارنے پر آدمی کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کتنے روزے رکھے۔ اس کے بارے میں تفصیلات اگر کبھی موقع ہو، جاننے کی ضرورت ہو، تو پھر کسی عالم سے اس وقت پوچھ لینا چاہیے کہ اس چیز کا میں نے شکار کیا ہے، اس چیز کو میں نے مار دیا ہے حالت احرام میں، تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا، اور اس وقت وہ پوچھ کر کے تو اس کو اسی کے مطابق کر لیا جائے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، یعنی جو پہلے ہو چکا احکام کے آنے سے پہلے اس پر پکڑ نہیں ہے، اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا، یعنی دہرایا اسے، تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ محفوظ رکھے کہ اللہ ہم سے بدلہ لے، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو، اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو، یعنی سمندری جہاز سے سفر کیا جا رہا ہے، کھانا ختم ہو گیا یا ختم ہونے والا ہے، تو اس وقت مچھلیاں وغیرہ یا سمندر کی اور جو دوسری مخلوقات ہیں جو جائز ہیں کھانا، ان کو کھایا جا سکتا ہے، ان کا شکار کیا جا سکتا ہے، اور اسے ساتھ میں بھی رکھ کر کے قافلے کے لیے جایا جا سکتا ہے۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا، یعنی کوئی بھی نکل کر بھاگ نہیں سکے گا اس دن جب حاضری کا دن ہوگا، قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ اپنے حضور ہم کو ایسی حالت میں حاضر فرمائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کے لوگوں کے لیے اجتماعی مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے یعنی ان کی اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی یعنی اس کام میں ان کو معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر اس انتظام پر غور کیا جائے تو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے ملک کے تمدنی اور معاشی اپنے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی ہی میں اس امر کی ایک شہادت مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مصالح اور ان کی ضروریات کا کیسا مکمل اور گہرا علم رکھتا ہے، اور اپنے ایک ایک حکم کے ذریعے سے انسانی زندگی کے کتنے کتنے شعبوں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔
تو بدامنی کی کے سینکڑوں برس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جاہلیت کے دور میں جس طرح کی بدامنی تھی اس خطے میں، اور لوگ خود اپنے مفاد سے، اپنے فائدے سے ناواقف تھے اور اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ کس بات کی ضرورت ہے، اور اس نے صرف ایک کعبے کی مرکزیت قائم کر کے لوگوں کے لیے وہ انتظام کر دیا جس کی بدولت جو پوری قومی زندگی تھی وہ برقرار رہ سکی۔ دوسری بے شمار باتوں کو چھوڑ کر اگر صرف اسی ایک بات پر توجہ کر لی جائے تو یقین ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں ان کی پابندی میں تمہاری اپنی بھلائی ہے، اور ان میں تمہارے لیے وہ مصلحتیں پوشیدہ ہیں جن کو نہ تم خود سمجھ سکتے ہو اور نہ اپنی تدبیروں سے پورا کر سکتے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو، یعنی اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر میں انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ ظاہر میں اگر دیکھا جائے تو 100 روپے بمقابلہ 5 روپے کے لازماً زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ وہ 100 ہیں اور یہ 5 ہیں، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ 100 روپے اگر اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہے، اور 5 روپے اگر اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کمائے گئے ہوں تو وہ پاک ہیں، اور ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو، بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایک سچے دانشمند انسان کو لازماً حلال ہی پر قناعت کرنا چاہیے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر ہو، قلیل ہو، اور حرام کی طرف کسی حال میں بھی اس کو ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بظاہر کثیر اور شان والا ہو۔ فاتقوا اللہ یا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، پس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ عجیب عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے جن کی نہ دین کے کسی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی نہ دنیا ہی کے کسی معاملے میں۔ مثلاً ایک موقع پر ایک صاحب بڑے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹھے کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ اسی طرح بعض لوگ احکام شرع میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے تھے اور خواہ مخواہ پوچھ کر ایسی چیزوں کا تعین کرانا چاہتے تھے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مصلحتاً غیر معین رکھا ہے۔ مثلاً قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پا جائے، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔ ایسے ہی لا یعنی اور غیر ضروری سوالات سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سوال سے اور خامخوار بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے، غور سے سننے کی بات ہے، مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی، اور پھر محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرا دی گئی۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ
اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، انہیں ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، ان کے پاس نہ پھٹکو۔ کچھ حدود مقرر کی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے، بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہے۔ یعنی بھول کر خاموشی نہیں اختیار کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بلکہ مصلحتاً خاموشی اختیار کی ہے، لہٰذا ان کی کھوج نہ لگاؤ۔ تو اس طرح کی غیر ضروری کھوج سے ایک مسلمان کو روکا گیا۔ آیت کا شروع کیسے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، وہ خطاب مسلمانوں سے ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، اور وہ گروہ کون تھا؟ بنی اسرائیل کا۔ پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ اور نہ وسیلہ اور نہ ہم، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، یعنی کہ ایسے وہموں کو مان رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ یعنی بغیر علم کے کوئی بھی کام کرنا گمراہی کا بڑا سبب ہے۔ تو یہ جو نام لیے گئے کہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، ہم، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کچھ جانوروں کو یہ نام دے کر کے ان کی کچھ خصوصیات کی بنیاد پر ان کے انعام رکھتے تھے، اور پھر ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور عام انسانوں کے لیے ان کو ذبح کرنا منع ہوتا تھا۔ ان کو بتوں کے نام پر ہی نظر و نیاز کے طور پر ذبح کیا جاتا تھا، اور ان کا گوشت اور ان کے مختلف چیزیں مختلف قسم کے خاص لوگوں کے کھانے کے لیے ہی جائز قرار دی جاتی تھی۔ تو یہ سب ان کے توہمات تھے جس سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ تو روکے جانے کے بعد ان کا جواب کیا ہے؟ جو آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگوں کا جواب ہوتا ہے جو علم نہیں رکھتے، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، لہٰذا ہم یہی کرتے ہیں۔ اور کیا ہمارے باپ دادا غلط کرتے تھے جو اگر آج ہم کر رہے ہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں؟ لہٰذا وہ اس بات پر قائل ہی نہیں ہو کر کے دیتے کہ ہم کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور علم کی بنیاد پر ہی ہم کو آگے چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کیے اس کو کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی بدعتوں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ایسے خیالات سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ اس طرح کے خیالات، اس طرح کی بدعتیں کب آتی ہیں وجود میں؟ جب انسان کے اندر کبر ہوتا ہے اور ضد ہوتی ہے، اور اپنی بات کو ہی صحیح سمجھنا ہو چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو اس کے مقابلے میں پس پش ڈال دیتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خطاب ہے مومنوں سے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو اپنی فکر کرو سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ کہ یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اسے فکر اپنے خیالات کی، اپنے اخلاق اور اعمال کی ہونا چاہیے کہ وہ کہیں خراب نہ ہو۔ اگر آدمی خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کر رہا ہے، اور راست روی اور راست بازی کے تمام تقاضے پورے کر رہا ہے، جس میں لازماً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے، تو یقیناً کسی شخص کی گمراہی اور کجروی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کا یہ منشا نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تفسیر کرتے ہو۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ اللہ کے قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے۔
اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے. پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہیں ہوں گی. تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اتنا زیادہ ضروری ہے تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. یہاں پر جو بات کہی گئی اپنی فکر کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باوجود تمہارے بتانے کے لوگ نہیں مانتے تو ان کی گمراہی کے تم ذمہ دار نہیں ہو، وہ خود ہیں. اور تم اپنے معاملات کی فکر کرو کہ اگر وہ تمہاری بتائی ہوئی بات نہیں مانتے اور تم کو پتا ہے کہ وہ بات غلط ہے تو تم خود باز رہو، اپنے آپ کو روک لو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر خطاب ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے، یعنی کہ شہادت گواہ مقرر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. یعنی اگر مسلمان میسر نہیں ہے تو بھی گواہی کی اتنی اہمیت ہے کہ غیر مسلموں میں سے بھی گواہوں کو لیا جا سکتا ہے سفر میں اگر ضرورت پیش آ جائے. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کے قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. یعنی ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے تو ہم اس کے حق میں گواہی دیں، اور نہیں ہے تو پھر ہم اس کے حق میں گواہی کو چھپا لیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے، یعنی کہ غلط گواہی دی ہے، تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص جو ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے یا مخالفت نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. کس کو محروم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے؟ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں. تو پھر اگر کوئی ہدایت سے محروم ہے تو وہ خود اپنے اعمال کی وجہ سے محروم ہے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے محروم ہے. کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ یہ کام کرتے ہیں، جب اللہ ہم کو توفیق دے گا تو ہم بھی یہ کام کرنے لگ جائیں گے. اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم آزاد ہیں اپنے اعمال کے لیے، جو مرضی آئے ہم کریں گے اور جس طرح مرضی آئے گی اس دنیا میں رہیں گے. تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. رہنمائی کس کو ملے گی؟ جو فرما برداری کرے گا. جو نافرمانی کرے گا وہ پھر رہنمائی کی تمنا ہی کرتا رہے گا، اس کو رہنمائی ملنے والی نہیں. جس روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. یعنی اسلام کی طرف جو دعوت تم نے دنیا کو دی تھی اس کا جواب دنیا نے تمہیں کیا دیا، رسولوں سے پوچھا جائے گا. تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم تو صرف اس محدود ظاہری جواب کو جانتے ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں ملتا ہوا محسوس ہوا. باقی رہا یہ کہ فی الحقیقت ہماری دعوت کا رد عمل کہاں کس صورت میں کتنا ہوا، تو اس کا صحیح جواب آپ کے سوا اور کسی کو نہیں پتا اے میرے رب. پھر تصور کرو، اور کیا کہیں گے؟ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا،
یعنی جو معجزے عطا کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی۔ میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا تو جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا مل کر تم کو نفع پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ نہ چاہے اور ساری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا نفع دینا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور جس چیز کے لیے ان کو نفع دینا نہیں چاہا وہ ان کو نہیں ملا۔ تو اختیارات سارے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، کسی نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیارات نہیں دیے۔ اور جو ان کا عقیدہ ہے عیسائیوں کا ان کے لیے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا کہ وہ خود اللہ ہیں، یہ سارے ان کے غلط عقائد ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اگر اختیارات ان کے پاس ہوتے تو وہ اپنے آپ کو خود بچا لیتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں ہی یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، اور اس آیت میں جو مائدہ کا لفظ ہے اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت مائدہ لکھا گیا ہے۔ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے۔ کہ حواری کون تھے؟ یہ وہ مددگار لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کے ساتھ کر دیا تھا، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرتے تھے۔ تو انہوں نے صرف ایک اس طرح کی بات جو انہوں نے کہی تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کا یقین نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں۔ کس چیز کو؟ اس خوان کو یا اس دسترخوان کو۔ تو قرآن اس باب میں خاموش ہے کہ یہ خوان فی الواقع اتارا گیا یا نہیں۔ دوسرے کسی معتبر ذریعے سے بھی اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ یہ نازل ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ حواریوں نے جو اس کے بعد خوفناک ایک دھمکی دی گئی اس آیت میں جو بھی ہم پڑھیں گے اس کو سن کر اپنی درخواست واپس ہی لے لی ہو۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں دی ہوگی۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے سبحان اللہ، میرا یہ کام نہیں تھا وہ بات کہتا، میرا یہ کام نہیں تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں تھا۔
اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہو جاتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ پا لیتا ہے، اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم کو جھوٹوں میں لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچوں میں ہمارا شمار فرمائے اور ہم کو صادقین میں لکھا جائے، جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوز العظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے آج اپنی ایک اور سورت مکمل کی۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الانعام پڑھیں گے۔ یہ سورۃ الانعام ایک ہی بار میں 70,000 فرشتوں کے جلو میں نازل ہوئی۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی کچھ آیات کسی موقع پر نازل ہوئی، کچھ کسی موقع پر نازل ہوئی اور پھر ان کو اکٹھا کیا گیا، لیکن سورۃ الانعام ایک ہی بار میں 70,000 فرشتوں کے جلو میں نازل ہوئی۔ تو اس سورت کے رکوع نمبر 16 اور 17 میں بعض انعام یعنی مویشیوں کی حرمت اور بعض کے حلال ہونے کے متعلق اہل عرب کے توہمات کی تردید کی گئی ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام الانعام رکھا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ پوری سورت مکے میں بیک وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ جب یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا اس کی ہڈیاں اب ٹوٹ جائیں گی۔ روایات میں اس کی بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ نازل ہوئی اسی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھوا دیا، قلم بند کروا دیا، اور اس کا جو مضمون ہے خاص جو اس کا ایک جس کو کہتے ہیں سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کفار کے اعتراضات اور پھر ان کے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں دلیل سے بات کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تو یہ سورت الحمد سے شروع ہو رہی ہے اور قرآن کی 5 سورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا الحمد للہ سے کی گئی ہے۔ تو الحمد کیسی تعریف ہوتی ہے؟ کسی کی ایسی تعریف جس میں محبت اور تعظیم پائی جاتی ہو، اور یہ کس وجہ سے ہو؟ اس کے صفات کے کمال کی وجہ سے، اس ہستی سے محبت بھی کی جاتی ہو اور اس کی تعظیم بھی کی جاتی ہو۔ اور حمد صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جاتی ہے۔ حمد اور مدح میں فرق کیا ہے کہ مدح میں صرف تعریف ہوتی ہے اور یہ عام لوگوں کی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن الحمد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مخصوص ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے تمام اجزاء جو کہ زمین سے ہی حاصل ہوتے ہیں تو اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا، اور اسی لیے انسانوں کا جو اختلاف ہے وہ زمین میں پائی جانے والی مٹیوں کے اختلاف کی طرح سے ہے۔ جیسے کوئی مٹی کسی رنگ کی ہے، کوئی مٹی کسی صفت کی ہے، کوئی مٹی سخت ہے، کوئی مٹی نرم ہے، کوئی مٹی لال ہے، کوئی پیلی ہے، کوئی کالی ہے، اسی طرح سے یہ اختلاف انسانوں میں بھی نظر آتا ہے۔ ثم قضا اجلن، تو زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جبکہ تمام اگلے پچھلے انسان اثر نو زندہ کیے جائیں گے اور حساب دینے کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی۔ تو اشارہ ہے ہجرت اور ان کامیابیوں کی طرف جو ہجرت کے بعد اسلام کو پے در پے حاصل ہونے والی تھی۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے، ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا۔ تو گناہ نیکیوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں اور صرف توبہ ہی اس کا حل ہے۔ مصیبت کوئی آئے تو اس کے آنے کی وجہ سوچیں اور کثرت سے استغفار کریں۔ تو انسان اگر اپنے اعمال پر نظر کرتا ہے تو پھر وہ استغفار کرتا ہے، اور اگر وہ یہ سوچتا رہتا ہے فلاں وجہ سے ہوا، یہ فلاں وجہ سے ایسے ہوا، تو پھر اس کو استغفار کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں تو اتارتے، انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں۔ یعنی فرشتے کی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں تو فرشتہ یا تو ان کو دکھائی نہیں دیتا تو اس پہ وہ یقین نہیں کرتے، اور اگر فرشتے کو انسانی شکل میں اتارا جاتا تو آج جس طرح یہ تم پر اعتراض کر رہے ہیں اس انسان پر بھی اعتراض کرتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، یعنی تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس پر گھبرا کر تمہیں اپنا کام نہیں چھوڑنا، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، یعنی گزری ہوئی قوموں کے آثار قدیمہ اور ان کی تاریخی افسانے شہادت دیں گے کہ صداقت اور حقیقت سے منہ موڑنے اور باطل پرستی پر اصرار کرنے کی بدولت کس طرح یہ قومیں عبرتناک انجام سے دوچار ہوئیں۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے فرماتے ہیں کہ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور اسی لیے تو پھر وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا۔
آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں، اور کیا کہا اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے یعنی کہ بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ تو بڑی کامیابی کیا ہے کہ آخرت کے دن کی ناکامی اور نامرادی سے آدمی بچ جائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ اگر اس چیز پر انسان کا یقین ہو جائے کہ نقصان پہنچانے والی ذات بھی اسی کی ہے اور نفع پہنچانے والی ذات بھی اسی کی ہے، تو پھر انسان کے لیے توکل کرنا آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا آسان ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دانا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے اور باخبر بھی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے دلی کیفیت کو جانتا ہے اور اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کس چیز میں کس کے لیے خیر ہے اور کس چیز میں کس کے لیے شر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، یعنی اس بات پر گواہ ہے کہ میں اس کی طرف سے مامور ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبہ کر دوں، وارن کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو اللہ تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں، یعنی وداؤٹ اینی ڈاؤٹ پہچانتے ہیں، جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ یعنی شک پیش نہیں آتا۔ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے، نقصان میں ڈال دیا ہے، وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، نعوذ باللہ، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ اے ہمارے آقا، یعنی یہ جھوٹا بیان دیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے، سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، یعنی کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں، یعنی ایک پرانی داستان ہے جو تم کو سنائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ قانون فطرت کے تحت جو کچھ دنیا میں واقع ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرماتا ہے، کیونکہ دراصل اس قانون کا بنانے والا اللہ ہی ہے، اور جو نتائج
اس قانون کے تحت رونما ہوتے ہیں، وہ سب حقیقت میں اللہ کے اذن اور ارادے کے تحت ہی رونما ہوا کرتے ہیں۔ تو ہر دھرم منکرین حق کا سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہ سننا اور داعی حق کی کسی بات کا ان کے دل میں نہ اتارنا ان کی ہٹ درمی اور تعصب کا فطری نتیجہ ہے۔ قانون فطرت یہی ہے کہ جو شخص ضد پر اتر آتا ہے اور بے تعصبی کے ساتھ صداقت پسند انسان کا سا رویہ اختیار کرنے پر تیار نہیں ہوتا، اس کے دل کے دروازے ہر اس صداقت کے لیے بند ہو جاتے ہیں جو اس کی خواہشات کے خلاف ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے حالات سے کہ ہمارے دل کے دروازے بند ہو جائیں اور ہمیں کوئی اچھی بات سمجھ ہی نہ آئے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول تھا کہ اگر کبھی ان کو کسی بات پر شرح صدر نہیں ہوتا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو وہ استغفار کرنا شروع کرتے تھے اور کئی 100 بار، ہزار بار بیٹھ کر استغفار کرتے تھے۔ تو اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی اور اس پر ہمارا شرح صدر نہیں ہوتا تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ دل و دماغ کے دروازوں کا کسی اچھے کام کے لیے بند ہو جانا، نیکی کے کام پر تیار نہ ہونا، جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو ہمارا دل نہیں مانتا یا اس چیز میں کوئی لاجک نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو اس دور کے لیے بات تھی، اس دور میں اپلائی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ایسے وقت میں انسان کو بیٹھ کر استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ نیکی کے لیے جو دل و دماغ کے دروازے ہمارے کھلتے وہ بند ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے حالات سے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، یعنی کہ نہ کہ صرف یہ کہ اپنے کان بند کیے میں انہوں نے، بلکہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ لیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیج دیے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، کیسی بھول ہوئی۔ اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے بوجھ سے جو ایک گناہگار اس دن اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری یعنی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو لائب کہتے ہیں ہر اس کام کو جو فائدہ مند نہیں ہوتا، اور لہو کہتے ہیں ہر اس کام کو جس سے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، یعنی پھر فائدہ مند کاموں سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا اور غفلت میں پڑ جاتا ہے۔
اور ایسے کاموں کے چکر میں پڑا رہتا ہے جو کوئی بھی کسی طرح کا فائدہ دینے والے نہیں ہوتے، تو یہ کافر کی زندگی ہے۔ مومن تو ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لہو و لعب سے اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ یہ لہو و لعب انسان کو بے فائدہ کاموں میں اس طرح الجھاتے ہیں کہ انسان اپنے رب سے اور اس کی عبادتوں تک سے غافل ہو جاتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر یعنی اس جھٹلائے جانے پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ تو افضل ایمان کس چیز کے ساتھ ہے؟ صبر اور نرمی کے ساتھ۔ مدد آتی ہے لیکن صبر کے ساتھ، وہ کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ تو اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہر حال میں ان کے لیے آتی ہے جو اللہ کے راستے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن مدد ہر حال میں آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئیں انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے کہ معجزے لے کر کے آئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ صبر کیا جائے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر نہیں ہوتا یہ کام تو پھر تم خود سے آسمان یا زمین سے اپنے لیے کوئی معجزہ لے آؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی کشمکش کے لیے جو قانون بنا دیا ہے اسے تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حق پرستوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک طویل مدت تک آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جائیں، اپنے صبر کا، اپنی راست بازی کا، اپنے ایثار کا، اپنی فداکاری کا، اپنے ایمان کی پختگی کا، اپنے توکل علی اللہ کا امتحان دیں، مصائب اور مشکلات کے طور سے گزر کر اپنے اندر وہ صفات پرورش کریں جو صرف اس دشوار گزار گھاٹی میں پرورش پا سکتی ہیں، اور ابتداً خالص اخلاق فاضلہ اور سیرت صالحہ کے ہتھیاروں سے جاہلیت پر فتح حاصل کر کے دکھائیں۔ اس طرح جب وہ اپنا بہترین ہونا ثابت کر دیں گے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت ٹھیک اپنے وقت پر ان کی دستگیری کے لیے آ پہنچے گی، اور وقت سے پہلے وہ کسی کے لائے نہیں آ سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ اس قوم کو سمجھاتے سمجھاتے مدتیں گزر گئی ہیں اور کسی طرح یہ راستے پر نہیں آتی، تو بسا اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جائے جس سے ان لوگوں کا کفر ٹوٹ جائے اور یہ میری صداقت تسلیم کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خواہش کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ بے صبری سے کام نہ لو، جس ڈھنگ اور جس ترتیب و تدریج سے ہم اس کام کو چلوا رہے ہیں اسی پر صبر کے ساتھ چلے جاؤ۔ اور اگر صرف یہی بات مطلوب ہوتی کہ تمام انسان کسی نہ کسی طور پر راہ راست پر آ جائیں تو نبی کے بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے اور مومنوں سے کفار کے مقابلے میں جدوجہد کرانے اور دعوت حق کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تحریک کی منزلوں سے گزارنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہی اشارے سے انجام پا سکتا تھا، لیکن اللہ اس کام کو اس طریقے پر کرنا نہیں چاہتا۔ اس کا منشا یہ ہے کہ حق کو دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، پھر ان میں سے جو لوگ فکر صحیح سے کام لے کر حق کو پہچان لیں وہ اپنے آزادانہ اختیار سے اس پر ایمان لائیں، کوئی زور زبردستی نہیں بلکہ آزادی دی گئی اختیار کی۔ تو اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو،
نادان مت بنو، یعنی تم ایسے کام نہ کرو کہ جو نادانوں والے کام ہوتے ہیں، نا سمجھوں والے کام ہوتے ہیں، کہ تم ایسی چیزوں کی تمنا کرو کہ تم کو یہ مل جاتا تو یہ لوگ ایسے ہو جاتے، وہ مل جاتا تو ایسے ہو جاتے، بلکہ تم صبر سے، اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو اور دیکھتے جاؤ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح کس کو کیا عطا کرتا ہے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے اس کے پاس کیا انعامات ہیں، اور جو کافر اور منافق اور نافرمان لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے پھر کیسی سزائیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اپنی ہر سزا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو اسی پر توکل کرنے والے اور ایمان لانے والے ہیں، اور قیامت کے دن کی رسوائی سے ہم سب کو اپنی پناہ میں کر لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔